السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنڈے سے کپڑے خرید کر تم کیا ہمارے برابر ہو جاؤ گی؟ میری چچا زاد نعیم نے میرا کالج میں مذاق اڑایا۔ میں دل برداشتہ ہو کر دوبارہ کالج ہی نہیں گیا۔ میرا باپ غریب لوہار تھا جو سارا دن آگ کی بھٹی کے سامنے تپتا رہتا۔ میں نے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کی اور دن میں رنگ کرنے والوں کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرنے لگا۔ 4 سال بعد میں اس آفس میں انٹرویو دینے گیا جہاں پر میں نے رنگ کا کام کیا تھا، تو چیئرمین صاحب مجھے کو میری ڈگری کو دیکھ کر حیرت میں ہو گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور مایوسی سے جیسے ہی قدم باہر بڑھانے لگا، انہوں نے فوراً اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا، کیونکہ میرا نام ساجد ہے اور میری زندگی کی شروعات اس گلی سے ہوئی جہاں کچھ کچے مکانوں کی قطار تھی، جہاں دن بھر دھوپ میں جلتی ہوئی دیواریں شام کو بھی گرمی چھوڑتی تھی اور جہاں غربت ہماری ہر سانس کے ساتھ جڑی تھی۔ میرے بوڑھے باپ نے زندگی کی دوپہریں اینٹیں اٹھاتے ہوئے گزاری اور شامیں ہاتھوں میں چھالے لیے سڑکوں کے کناروں بیٹھ کر سانس بحال کرنے میں گزار دیں۔ ان کے جھکے ہوئے کندھوں پر ہم سب کا بوجھ تھا۔ میں خود بھی کبھی کبھی مزدوری کرتا تو کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھو لیتا، کبھی گودام سے بوریاں اٹھاتا اور کبھی کسی کے سامان کی ڈھلائی کر دیتا۔ میری شکل اچھی تھی اور قد بھی نکل گیا تھا، تو لوگ مجھ سے جلدی کام کرواتے اور معاوضہ بھی اچھا دے دیتے تھے۔ اسی محنت کے سہارے میں نے ایف اے تک پڑھائی مکمل کی، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر رات ایک نئی فکر، لیکن اندر کہیں ایک آگ تھی جو بجھنے نہیں دیتی تھی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے محنت کی، مسلسل کی اور کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، بس دن میں ایک دعا کی کہ خدا میرے باپ کا بوجھ کم کر دے۔ آج ہمارے کالج کی الوداعی تقریب تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس دن اچھا لگوں، لیکن الماری میں پہننے کے لیے صرف وہی پرانی قمیض تھی جو میں ہر دوسرے تیسرے موقع پر پہن چکا تھا۔ دن میں کچھ اداسی سی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تبھی بابا نے مجھے آواز دی اور کہا کہ بیٹا کیوں نہیں جاتا؟ باقی سب تو جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے بہانہ بنایا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو بابا سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے، بات کچھ اور ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے نظر جھکاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں ان سب کے درمیان جا کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بابا نے ہنستے ہوئے کہا کہ ارے پیچھے لنڈے کی دکان ہے، وہاں جا کر دیکھو، آج کل تو بہت اچھے کپڑے آ گئے ہیں، وہاں جا کر کچھ دیکھ لو، کچھ نہ کچھ اچھا مل ہی جائے گا۔ ان کے لہجے میں تسلی تھی، حوصلہ تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور نکل پڑا۔ 2 گھنٹے لگے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کپڑوں کے ڈھیر کھنگالتے، ایک ایک شرٹ کو کھول کر دیکھتے کہ کہیں کوئی داغ نہ ہو، کہیں کوئی سلائی خراب نہ ہو، اور پھر آخر کار مجھے ایک نیلی شرٹ اور کالا پینٹ ایسا ملی جیسے میرے سائز کی تھی اور پہننے کے بعد بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی میں چلا جاتا ہوں اور زندگی کے اس لمحے کو جی لیتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں اگلی بار ایسا موقع کب ملے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، بال سنوارے اور کالج کے لیے نکل پڑا۔ تقریب کی رونق دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سب دوست خوش تھے، کوئی تصویریں لے رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا، کوئی خوشی سے چیخ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں ان سب کا حصہ ہوں۔ میں بھی ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا اور اندر سے دعا کر رہا تھا کہ یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ اسی کالج میں میرا ایک چچا زاد کزن بھی پڑھتا تھا، نعیم، جس سے میرے ساتھ ہمیشہ سے ایک عجیب سا مقابلہ رہا۔ اس کی ماں ہر وقت یہی جتاتی کہ میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، آگے نکل گیا، اور ساجد کیا ہے، بس ایک مزدور کا بیٹا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نعیم خود میرے جتنا بھی محنتی نہیں تھا اور نہ ہی وہ اتنا سمجھدار تھا جتنا لوگ اسے سمجھتے تھے۔ بس اس کے باپ کی سرکاری نوکری تھی اور گھر میں رشوت کے پیسوں کی ریل پیل تھی، جو ہر چیز آسان تھی اس کے لیے۔ میں نے کبھی ان باتوں کو دل سے نہیں لگایا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری اصل طاقت میری محنت ہے۔ اور اس دن میں اسی محنت کی خوشبو کے ساتھ تقریب میں کھڑا تھا، لوگوں کے بیچ ان کے طرح مسکرا رہا تھا اور دل میں ایک شکر کے جذبے کے ساتھ زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ جب نعیم نے دیکھا کہ میں خوش ہوں اور میں آج انجوائے کر رہا ہوں، تو شاید اس کو یہ سب برداشت نہیں ہوا، کیونکہ اس کی نظر میں صرف ایک مزدور کا بیٹا تھا جس کو کبھی خوشی نہیں مل سکتی تھی اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ نیچی نظروں سے دیکھوں، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھوں، لیکن اس دن سب کچھ بھلا کر بس ایک عام سا طالب علم بن کر وہاں موجود تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے دل میں شکر تھا، میرے قدم تھرکنے کو تیار تھے،
کیونکہ زندگی کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک دن تھا، لیکن اس نے وہ سب لمحے مجھ سے چھین لیے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر آیا جہاں پر ہم سب بیٹھے تھے، اور وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہوا بولا تھا کہ تم بھی آئے ہو یہاں۔ مجھے اس کی آواز سن کر سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے پھر بھی ہمت کر کے کہا کہ ہاں آیا ہوں، کیوں نہ آتا، آخر میرا بھی تو کالج ہے، میں نے بھی یہیں پڑھا ہے۔ اور وہ ایک مصنوعی ہنسی کے ساتھ ہنسنے لگا۔ تم نے پڑھائی کیسے کی یہ تو اللہ ہی جانے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے بھیک مانگ کر اپنی فیس جمع کرائی۔ اور پھر اس نے اپنی انگلی میری شرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ شرٹ دیکھو دوستو، یہ تو صاف لنڈے کی خوشبو دے رہی ہے، شاید اسی ہفتے آئی ہے لنڈے کی تازہ کھیپ، اور یہ لڑکا پہنا ہوا آیا ہے۔ اور پھر اس نے کہکہا لگایا، جس میں اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کہکہا لگایا، جس سے میرے اندر کا سارا سکون چھین لیا۔ میرے آس پاس بیٹھے چند دو لڑکوں نے پہلے تو مجھے دیکھا، پھر ایک نے ہنس کر کہا کہ واقعی لنڈے والی لگ رہی ہے، اور دوسروں نے تو شرارت سے کہا کہ بھائی اتار کے دے دو، ہمیں بھی پہننی ہے۔ سب کے سامنے اس تذلیل نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ مجھے لگا کہ جیسا میرا وجود ختم ہو گیا، جیسے میں ہی وہی بچہ نہ بن گیا جو گلی کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے اور سب سے انگلیاں دکھا کر ہنس رہے ہیں، جیسے میرے چہرے سے ساری روشنی چھین لی۔ میں ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھتا رہا، بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس آ گیا۔ میری آنکھیں راستے میں بھر آئیں۔ میں نے کوشش کی کہ کوئی مجھے روتے ہوئے نہ دیکھے۔ جب گھر پہنچا تو بابا مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا بھلا خوش ہو کے گیا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے ان سے کہا کچھ نہیں، صرف کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میں نے کئی دن تک خود کو کمرے میں بند کر لیا، باہر نہیں نکلا، نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا۔ بار بار ابا آ کر پوچھتے کہ کیا ہوا، میں صرف سر ہلا کر ان کو ٹال دیتا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا اگر کام نہیں کرنا تو نہ کر، لیکن کھانا تو کھا لے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ کھاتے بھی نہیں، کیا بات ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ کچھ نہیں کرنا بابا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر پڑھنا ہوتا تو اسی کالج میں پڑھتا جہاں میری پہلے ہی تسجیل ہو چکی ہے، اور وہاں اب واپس نہیں جا سکتا، اور کسی نئے کالج میں داخل لینا میرا ممکن نہیں ہے جو نئے کالج کا داخلہ فیس پوری کر سکیں۔ بابا میری بات سن کر خاموش ہو گئے، شاید ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھر کر چلے گئے اور میں کمرے میں اندھیرے کی طرف منہ کر کے لیٹا رہا۔ کئی دن گزر گئے اور میں یہی سوچتا رہا کہ نعیم نے صرف میرا مذاق کیا تھا یا اس کے الفاظ نے میرے حوصلے کو ختم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ آپ کو توڑ دیتے ہیں لیکن کافی ہوتے ہیں۔ وہ اس دن میرے ساتھ جو ہوا مجھے بالکل توڑ کر رہ گیا۔ اپنی شرٹ سے بدبو نہیں آ رہی تھی، مجھے صرف ان کہکوں کی آواز آ رہی تھی جو میرے دل کے اندر تک گڑ گئی تھی، اور میں چاہ کر بھی وہ آوازیں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ غریب آدمی تو دکھ میں پورے نہیں دل سے منا سکتا تھا، کیونکہ نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی آسائش کے بیٹھ کے آنسو بہائے، دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے زخموں کو سہلائے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ دن میں گھر میں بند رہا تو بابا نے ایک دن کہا کہ بیٹا کب تک یوں بیٹھا رہے گا، وقت کسی انتظار نہیں کرتا۔ پھر زندگی سے ہاتھ ملا، میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے اٹھنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا باپ لوہار تھا، دن بھر بھٹی کے سامنے کھڑا رہتا اور جلتی ہوئی لوہے کی سلاخوں کو موڑتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، اس کے چہرے پہ پسینے کی لکیریں تھیں جو سورج کی کرنوں کے ساتھ چمکتی تھیں۔ اگر میں اس کا ہاتھ نہ بڑھاتا تو وہ اکیلا یہ بوجھ اٹھاتا، اس لیے میں نے شہر میں رنگ و روغن کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر لیا جو عمارتوں کو پینٹ کرتی تھی۔ اب میرا دن صبح سے شروع ہوتا اور شام کو ختم ہوتا، دن بھر رنگ سے ہاتھ میں کپڑے پر دھبے ہوتے، جسم تھک کر چور ہوتا، لیکن میں رکتا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر تھک کر بیٹھ گیا تو وہ خواب ادھورے رہ جائیں گے جو میں نے بچپن میں مٹی پر لیٹے ہوئے دیکھے تھے۔ ادھر کام کرتا، ادھر پرائیویٹ داخلہ لے لیا، کم از کم تعلیم تو سلسلہ تو جاری رہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی کر لینا ہے اور ایم اے بھی مکمل کرنا ہے۔ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو پڑھائی کے لیے چراغ جلاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کتاب کھلی رہتی اور میں اس پر سر رکھ کر سو جایا کرتا۔ بابا رات کو مجھے جگاتے اور کہتے کہ بیٹا کچھ کھا لے، تو کھانا بھی بھول گیا ہے۔ کوئی بھی انسان کھانا بھول سکتا تھا یا
کیا اتنی محنت ضروری تھی؟ ان کے چہرے پر جھریاں دیکھنا ان کے ہاتھوں کے زخموں کو محسوس کرتا اور کہتا کہ بابا آپ نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، لیکن اب نہیں، کم از کم آپ کی زندگی کا آخری حصہ سکون سے گزرے، اس کے لیے محنت کرتا ہوں۔ بابا ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ میری زندگی تو گزر رہی ہے، ان کی زندگی میری زندگی سے جڑی ہے، اور میرے دن اور رات ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک طرف مزدوری تھی، دوسری طرف پڑھائی تھی، اور درمیان میں صرف ایک امید تھی کہ ایک دن کچھ بہتر ہوگا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ پڑھنے والے لڑکے اب بھی کالج جاتے ہیں اور انہوں نے اگلی کلاسوں میں داخلہ لے لیا ہے تو میرا دل بہت دکھی ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ مجھے ٹینشن ہونے لگی، دل بوجھل ہو جاتا اور میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن پھر بابا کی آنکھیں یاد آتی اور میں خود کو سنبھال لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی محنت کے ساتھ 4 سال گزر گئے اور میں نے پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم مکمل کر لی، یہ بھی مکمل کیا اور ایم اے بھی کر لیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کروں۔ میرے دل میں ایک خواہش جاگی کہ شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے لوگ افسر کہہ کر بلاتے ہیں، جن کی باتوں کو سنا جاتا ہے، جن کے ماں باپ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں نے بابا سے ذکر کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے کہ ہاں میں نے سنا ہے، میرے ایک دوست کا بیٹا بھی دیتا ہے، وہ کہتا تھا کہ اس میں بہت محنت اور قسمت بھی چاہیے، پی ایچ ڈی والے بھی فیل ہو جاتے ہیں، تیرے جیسے معمولی لڑکی کو کیا ملے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ کچھ نہ بھی ملا تو اتنا تو سیکھ لوں گا کہ امتحان کیسے ہوتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے، اگلی بار تیاری مکمل ہوگی تو شاید کامیابی بھی مل جائے۔ بابا نے کہا کہ اگر تیرا دل کرتا ہے تو پھر کر لے۔ امتحان میں نے بھی ہاں کر دی اور فارم بھر کر امتحان دے دیے۔ کہنے کو تو میں نے مقابلے کا امتحان بھی دے دیا تھا، لیکن ابھی اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کو اپنی ڈگریوں میں گننا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ بیٹا کتنی پڑھائی کی ہے تو میں بتاتا کہ میں نے ایم اے مکمل کر لیا ہے، جو کہ میرے محلے میں ایک بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی، اور کچھ لوگ مجھے دیکھ کر رشک بھی کرتے تھے کہ ساجد نے مزدوری کے ساتھ پڑھائی بھی مکمل کی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی اور میں دن رات اسی فکر میں رہتا تھا کہ آخر میں کیا بنوں گا، کیونکہ جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں ڈگری سے زیادہ اہم سفارش ہوتی ہے، تعلیم سے زیادہ زور رشوت پر ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں نوکری کے لیے جاتا تو وہ لوگ میرا سی وی دیکھ کر پہلے مسکراتے، پھر پوچھتے کہ کسی کی سفارش ہے یا کوئی جان پہچان والا ہے، اور جب میں انکار کرتا تو ان کے لہجے گرم ہوشی سرد ہو جاتی اور ان کا اندازہ ایسا ہوتا کہ جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو اور بھی آگے نکل گئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اگر نوکری چاہیے تو 50,000 روپے دو، سیٹ تمہاری ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوں وہ کہاں جائے، جس نے یہ پیسے جمع کرنے میں اور نوکری کے بغیر کیسے کرے گا۔ بابا سے بات کرتا تو وہ صرف اتنا کہتے کہ بیٹا اس ملک میں ایم اے کر کے بھی لوگ چپراسی بنے ہوئے ہیں، اب تو خود ہی سوچ لے کہ تیرا کیا بنے گا۔ میں خاموش ہو جاتا کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر ایک دن میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اگر سب دروازے بند ہو گئے تو کیا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں؟ میں نے اپنی ہی پرانی مزدوری والی جگہ کو یاد کیا جہاں میں رنگ کرنے والی کمپنی کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہیں جا کے پوچھوں کہ شاید کچھ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ ان کو ایک نئے سپروائزر کی ضرورت ہے، اور یہ بات سن کر مجھے لگا کہ جیسے خدا نے میرے دل کی آواز سن لی ہو۔ لیکن سپروائزر کا کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ اگر کسی کمپنی کی کسی بلڈنگ کا ٹھیکہ لیا ہے تو وہ وہاں روزانہ جا کے یہ دیکھے کہ کلر والے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، کون غائب ہے اور کون دیر سے آتا ہے، کون بے دلی سے رنگ کر رہا ہے۔ سپروائزر کو بھی مزدوری کی طرح صبح سے شام تک وہیں موجود رہنا پڑتا اور سب کو ہدایت دینا پڑتی، اور اس کے بدلے میں جو تنخواہ ملتی وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی، یعنی صرف اتنا ہی تھا کہ گزارا ہو جاتا۔ لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ اگر میں فارغ رہنے کے بجائے یہ کام کر لوں تو کم از کم بابا کی مزدوری تھوڑی کم ہو جائے اور میرے لیے کچھ تجربہ بھی بن جائے گا۔ مجھے یاد آیا کہ جو پچھلا سپروائزر تھا صرف ایف اے پاس تھا اور اس نے کئی سال وہاں کام کیا، لیکن اب انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمیں ایک ایم اے پاس سپروائزر چاہیے۔ مجھے لگا کہ یہ موقع میرے لیے ہو سکتا ہے۔
میں نے سوچا کہ جب میں ان کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے پہچان جائیں گے، کیونکہ میں نے ان کی کئی بلڈنگز میں مزدوری کی اور ان کے کام کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ میں صبح جلدی اٹھ کر تیار ہو کر اپنی سادہ سی شلوار قمیض پہنی اور فائل ہاتھ میں لے کر انٹرویو کی جگہ پہنچ گیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں اور مجھے کئی لڑکے پہلے سے لائن میں کھڑے نظر آئے۔ ساتھ لائن میں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اندر سے میری خواہش تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان جائیں اور شاید کہیں گے کہ ساجد تو وہی لڑکا ہے جو پہلے ہمارے ساتھ مزدوری کرتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب میری باری آئی تو میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں میرے سارے ڈاکیومنٹس تھے۔ میں نے وہ فائل ان کے سامنے میز پر رکھ دی اور بیٹھ گیا اور فائل دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا کرے کہ انہیں میری تعلیم پسند آ جائے اور وہ مجھے یہ نوکری دے دیں۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی، انہوں نے فائل کو ایک طرف رکھ دیا اور آج کا اخبار کھول کے پڑھنے لگے۔ ان کے اس رویے سے میرے دل میں ایک ٹھنڈا سا احساس ہونے لگا۔ میں ان کو چہرے کو دیکھ رہا تھا اور ایک دوسرے کی طرف کانوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں سے مجھے کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میں سوچنے لگا کہ شاید مجھے قسمت میں نوکری نہیں تھی۔ وہ دوسرے کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرتے اور ان کے چہروں پہ مخصوص ہنسی تھی جو کسی کو حقیر سمجھنے والے لوگوں دیکھتے ہیں، یا کسی نے میری طرف صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ ان کے انداز میں مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید وہ میرے کپڑوں پر بات کر رہے ہیں۔ میرے جوتے پرانی حالت تھی، قمیض شاید زیادہ پرانی نہیں تھی لیکن استری نہ ہونے کی وجہ سے سکڑی ہوئی تھی، پتلون پر بھی پرانی گرد جمی تھی۔ مجھے اسی بات سے سب سے زیادہ نفرت تھی جب لوگ کسی کو ظاہری حالت دیکھ کر اس کی اوقات کا اندازہ لگاتے ہیں، جیسے غربت کوئی گناہ ہو، جیسے محنت ہونا کوئی جرم ہو۔ انہوں نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ میں چلتا ہوں، اٹھ کر جانے لگا، دروازے تک پہنچ گیا۔ کسی نے آواز دی، مسٹر ساجد ذرا ادھر آئیں۔ میں چونک گیا کہ شاید میرا انٹرویو اب شروع ہونے والا ہے۔ میں واپس پلٹا تو صاحب کرسی کے سب سے آگے بیٹھے تھے اور جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اس کمپنی کے مالک ہیں، اٹھ کر میری طرف آیا اور اچانک مجھے گلے سے لگا لیا تو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ دل میں ہزار سوال اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو مالک تھا، جو اکثر بہت روبدار انسان نظر آتا تھا، اس نے مجھے گلے سے کیوں لگا لیا؟ اس نے خوشی سے کہا کہ نوجوان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمارے پاس سپروائزر کی نوکری کے لیے آئے، ہم تو اب تمہارے پاس آئیں گے دستخط کروانے کے لیے۔ تم تو اب افسر ہو گئے۔ تم نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ میں حیرانی سے بولا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا لگایا اور کہا کہ تم نے تو پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے، سی ایس ایس کے امتحان میں اول آئے ہو تم۔ اب یا تو ڈپٹی کمشنر بنو گے یا اسسٹنٹ کمشنر، شاید تمہیں اس سے بھی بڑی پوسٹ مل جائے، اور تم یہاں سپروائزر کے جاب کے لیے آئے۔ اتنے بڑے آدمی کو اتنا بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے میری طرف اخبار بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی اخبار پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں تصویر تھی اور میرے نام کے ساتھ نمایاں الفاظ میں لکھا تھا کہ ساجد محمود نے پورے شہر میں سی ایس ایس کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں نے بے اختیار نظریں نیچے کھا لیں۔ وہ لوگ ہنس رہے تھے اور خوشی سے مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ کمپنی کا وہی سخت گیر مالک میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگا کہ جب تم ہمارے ساتھ کام کرتے تھے تب تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم پڑھائی بھی کر رہے ہو؟ ہم اتنے بھی برے نہیں تھے کہ تمہاری مدد نہ کرتے، لیکن تم نے تو سب کچھ چپ چاپ ہی کر دیا، اور اب دیکھو اللہ نے تم پر کیسا کرم کیا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میں شکر ادا کر پا رہا تھا، دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج وہ کتنی خوش ہوتی۔ وہ اخبار پکڑا اور تیزی سے باہر نکلا جیسے میرے پیروں میں پر لگ گئے ہوں۔ راستے بھر میں لوگوں کو وہ خبر دکھاتا رہا، میں بھاگتا رہا اور آخرکار گھر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی ابا سامنے نظر آئے اور ان کے سامنے اخبار رکھا اور کہا کہ ابا یہ دیکھو۔ ابا پہلے حیرانی مجھے دیکھتے رہے، پھر اخبار دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر ان میں نمی سی آ گئی۔ میں نے ان کو آدھے گھنٹے تک سمجھایا کہ یہ سچ ہے، مذاق نہیں کر رہا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ بار بار میرے چہرے کو دیکھتے اور پھر اخبار کی سرخی پڑھتے جیسے ان کا دل ماننے کو تیار ہی نہ ہو، لیکن جب مان گیا تو سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ بار بار میرا ماتھا چومتے جا رہے تھے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کہتے جا رہے تھے کہ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔
میری محنت رنگ لے آئی اور میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ ابا یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا، برداشت سکھایا اور حوصلہ دیا۔ آپ نہ ہوتے تو میں آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ ہم دونوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور ساتھ ہی میری چھوٹی بہن بھی آ گئی، جو شور سن کر باہر آئی تھی۔ وہ بھی خوشی سے جھومنے لگی اور امی کی تصویر کو سلام کرنے لگی جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کو دیکھتا جا رہا تھا، دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا، غربت کے اندھیرے چھٹنے لگے تھے اور اب عزت کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اس کے بعد میری ٹریننگ شروع ہوئی تھی اور اللہ نے بڑا کرم کیا، سارے مرحلے آسان ہو گئے۔ مجھے کوئی وقت دقت نہیں ہوئی، کیونکہ دل سے نکلی ہر دعا قبول ہوئی۔ سچی محنت کبھی رائے کا نہیں جاتی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ باقی سب بھی بڑے ذہین اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کے چال چلن، ان کا بولنے کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ خاص ہیں۔ میں نے یہ بات جلدی سے سمجھ لی کہ مقابلے کے امتحان پاس کرنے کے بعد اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ یہاں آ کر صرف ڈگری یا قابلیت نہیں بلکہ شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ آگے جا کر عوام کے درمیان کام کرے، لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے زندگی مسئلے فیصلے کرے، اسے مکمل طور پر ایک سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس پر تھوڑا سا کام کرنا تھا۔ یہ میں مانتا تھا کہ میں شکل و صورت سے برا نہیں تھا، بلکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن مزدوری نے میرے ہاتھ کالے کر دیے، میرے ناخن سخت ہو گئے تھے، میری جلد کھردری ہو گئی تھی، میرے چہرے پر تھکن لگی ہوئی تھی۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا میرا انداز بدلنے لگا، میرے کھانے پینے کا طریقہ بہتر ہو گیا، میرے رہن سہن میں نرمی آ گئی اور میرے چہرے پر بھی ایک باوقار سا آسان سا آ گیا۔ اور جب لوگ مجھے افسر کہہ کر بلاتے تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی میرے اللہ نے میری محنت کا صلہ دیا۔ مجھے جو نیلا گھر ملا تھا وہ سرکاری تھا، اس کی میں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے بابا کا کام بند کروایا اور بتایا کہ اب تم نے صرف آرام کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تم صرف میرے ساتھ رہو گے۔ میں ان کو لے کر سرکاری گھر گیا اور ان کا الگ کمرہ بنوایا، ان کا الگ بیڈ تھا، اے سی لگا ہوا تھا اور ان کے آرام کے لیے ایک نوکر رکھا جو صرف ان کے لیے کام کرتا تھا، جو ان کے پاؤں دبائے، جو ان کے لیے وقت پر چائے بنائے، ان کی دوائیوں کا خیال رکھے، ان کا صرف ایک بات کہے کہ ابا جی آپ بس دعائیں دیں۔ ان کا چہرہ اور دمک جاتا۔ کبھی میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے مجھے پہلی بار اسکول یونیفارم پہنایا تھا اور مسکراہٹ جو انہوں نے برسوں پہلے کہیں چھوڑ دی اور اب واپس آ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ روشنی واپس آ گئی تھی جو غربت نے چھین لی تھی۔ میرے لیے یہی سب بڑی کامیابی تھی۔ میرے پاس اب ایک سرکاری گاڑی تھی جس پر نیلی بتی چلتی تھی، ڈرائیور مجھے ہر جگہ لے کر آتا جاتا تھا، ایک نوکر تھا جو میرے کپڑے سنبھالتا تھا، کھانے کا خیال رکھتا، اور 2 گارڈز تھے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اسی لیے میں ان سب چیزوں کو فخر کا طور پر نہیں بلکہ شکر کے طور پر بتاتا تھا۔ میرا کام تھوڑا مشکل تھا کیونکہ مجھے روزانہ درجنوں فائلیں دیکھنی پڑتی تھیں، لوگوں کے مسائل سننے پڑتے تھے اور ہر فائل پر دستخط کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سمجھنا پڑتا، کیونکہ ایک فیصلہ کئی زندگیوں کو متاثر کرتا۔ اس لیے میں اپنی پوری دیانتداری سے کام کرتا اور جب میں تھکن محسوس ہوتی تو میں بابا کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر مجھے تازگی ملتی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ پینٹ کمپنی والا جو مالک تھا، وہ جس کے ساتھ میں مزدوری کرتا تھا، مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید وہ بس پرانا تعلق یاد کر کے بلایا، لیکن جب میں گیا تو اس نے میری بڑی عزت کی، میرے لیے خالص کھان کا میری خوشبو سے مہکتی ہوئی آمد ہوئی، استقبال کیا اور پھر ایک بات کہی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ساجد بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے داماد بنو، میری بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ کبھی کوئی مالک اپنے پرانے مزدور کو یہ درجہ نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کی بات کو عزت دی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو میری ذات پر اعتبار ہے تو میں انکار نہیں کرتا۔ میں نے بغیر لڑکی کو دیکھے ہی ہاں کر دی اور جب کچھ دن بعد رشتہ طے ہوا اور میں نے اپنی منگیتر کو دیکھا تو واقعی وہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے میری زندگی کو مزید آسان بنا دیا اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور صرف رزق ہی نہیں دیتا بلکہ عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور اچھے لوگ بھی دیتا ہے۔ پھر ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا،
اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف کہ اچانک مجھے اطلاع دی گئی کہ کوئی نعیم نامی شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں چونک گیا۔ یہ تو وہی نعیم تھا جو مجھے کبھی میرا کزن تھا اور جس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ جس نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا، مجھے تذلیل کیا، اور آج میرے سامنے عاجزی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یا ساجد، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بڑی پریشانی لاحق ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا اور وہ میرے ساتھ دھوکہ کر کے میں قرضے میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو شاید میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے غصہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے لنڈے کے کپڑوں کی بدبو کا طعنہ دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ اب مجھے ایسے چھوٹے دل نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ اگر اس کا مسئلہ قانونی ہے اور میں مدد کر سکتا تو کیوں نہ کروں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی پارٹی کے ساتھ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ برباد ہو جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور تمہارا کیس قانونی ہے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کا کیس خود دیکھا اور مکمل سنا۔ مجھ سے بار بار شکریہ ادا کرتا اور کہنے لگا کہ ساجد، تم نے تو ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو ہم سب نہ کر سکے، اور تم نے یہ کر کے مجھے معاف کیا جنہوں نے تمہیں برا بھلا کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، انسان کو وہی وقت یاد رہتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کبھی غرور نہ کرے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کافی تھا، اور اب میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، ان کے مسائل سنوں اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان دل کو سکون پاتا ہے۔ اس کے بعد نعیم چلا گیا، لیکن میں دیر تک سوچتا رہ گیا۔ زندگی کا سفر ایسا بدلا کہ کبھی ہم ایک چھت کے نیچے رہے۔ آج حالات نے کیا منظر دکھایا، لیکن ان میں سارا کمال اللہ کا ہے اور محنت کا ہے۔ میں خوش تھا کہ آج میں کسی کا سہارا بن سکوں۔ میرے بابا کا وہ خواب جو انہوں نے میرے بچپن میں دیکھا تھا اب وہ حقیقت بن گیا۔ میرے پاس عزت تھی، سکون تھا، خاندان کی خوشی تھی، اور وہ سب کچھ تھا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی تھی۔ یہی میری زندگی تھی اور میں اس زندگی میں بہت خوش تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔